ابتدائیہ گلگت بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا تھا۔ ہمارا خاندان اپنی روایات میں کٹا ہوا تھا، لیکن روزگار کی تلاش میں ہم اسلام آباد آ گئے۔ میرے والدین گاؤں ہی میں رہتے تھے، جبکہ ہم 3 افراد نے یہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا۔ میرے بڑے بھائی شہریار، ان کی دلہن ثنا اور میں حارث۔ میں 17 سال کا تھا اور شہریار 25 کا۔ وہ ایک ویلڈنگ ورکشاپ چلاتے تھے، جہاں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتا۔ ثنا بھابھی گھر سنبھالتی۔ ان کا حسن بیان سے پرے تھا، لمبے ریشمی بال، چاند جیسا چہرہ اور ایسی شفاف رنگت جیسے پہاڑوں کی برف۔ میں اکثر سوچتا کہ شہریار بھائی کی کیا قسمت ہے کہ انہیں ایسی خوبصورت بیوی ملی۔ لیکن گھر کی فضا میں اکثر ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی۔ شہریار بھائی کام سے تھک کر گھر آتے اور خاموشی سے کھانا کھا کر سو جاتے۔ ثنا بھابھی کے چہرے پر ایک اداسی تیرتی رہتی، جو ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے بھی چھپی نہ رہتی۔ وہ میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتیں، میرے کپڑے خود دھوتیں، میری پسند کے کھانے بناتیں۔ ان کی یہ محبت مجھے بہت عزیز تھی، مگر میں ان کے دل کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شہریار بھائی کو لاہور سے گاڑی کے پرزے منگوانے تھے۔ انہوں نے مجھے گھر پر چھوڑا اور روانہ ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی، ثنا بھابھی نے چائے بنائی اور دونوں کپ لے کر بیٹھنے کا کمرے میں آئیں۔ معمول کی بات چیت کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی۔ حارث، تم نے کبھی سوچا ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اچانک پوچھا، اپنی چائے کی پیالی میں دیکھتے ہوئے۔ میں حیران رہ گیا۔ بھابھی، یہ سوال تو اچانک؟ تم سمجھو کہ نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا، مگر ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کبھی کبھی جسم کے قریب ہونے سے بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کبھی خاموشیاں ہی سب کچھ کہہ جاتی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں خاموش رہا۔ وہ اٹھیں اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ شہریار اچھے انسان ہیں، مگر ان کے پاس وقت نہیں، نہ میرے لیے نہ زندگی کے لیے، بس کام اور نیند۔ میں ایک ساتھی چاہتی تھی، ایک ہمدم، مگر یہاں تو میں ایک خوبصورت قید خانے میں ہوں۔ ان کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کبھی ان کی اداسی کو گہرائی سے نہیں سمجھا تھا۔ میں بھی اٹھا اور ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ بھابھی، آپ؟ میرا ہاتھ بے ساختہ ان کے کندھے پر پڑ گیا۔ وہ چکرائیں اور ہماری نظریں مل گئیں۔ اس لمحے کچھ ٹوٹا، خاموشی بول اٹھی۔ ہوا میں ایک کشش تھی، ایک ایسی کشمکش جو نہ تو مکمل تھی نہ ہی نامکمل۔ وہ پہلے ہٹیں۔ معاف کرنا حارث، میں نے بہت باتیں کر دیں، تم بچے ہو، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ میں بچہ نہیں ہوں بھابھی، میں نے بے ساختہ کہہ دیا۔ میں آپ کی اداسی دیکھ سکتا ہوں۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ ثنا بھابھی کے الفاظ میرے دل و دماغ میں گونجتے رہے۔ اگلے کئی دن میں نے شہریار بھائی اور ثنا کے درمیان فاصلے محسوس کرنے شروع کیے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بولتے تھے، مگر آنکھیں نہیں ملتی تھیں۔ پھر وہ دن آیا جب شہریار بھائی کو دوبارہ لاہور جانا پڑا۔ اس بار وہ رات وہیں گزارنے والے تھے۔ گھر میں صرف میں اور ثنا تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بیٹھنے کے کمرے میں کتاب پڑھنے لگے۔ میں بھی اپنی کتاب لے کر آیا۔ حارث، انہوں نے اچانک کتاب نیچے رکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے کبھی عجیب محسوس کرتے ہو؟ کیوں بھابھی؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو عجیب محسوس کرتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں وہ شخص بن گئی ہوں جو میں ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ وہی ہیں بھابھی، خوبصورت، مہربان، قابل۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تم بہت معصوم ہو حارث۔ زندگی صرف خوبصورتی اور مہربانی نہیں ہوتی، یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جس میں کبھی طوفان اٹھتے ہیں، کبھی سکون۔ ہماری بات چیت گہری ہوتی گئی۔ وہ مجھے اپنے خواب سنانے لگیں، اپنے بچپن کے واقعات، اپنی خواہشات۔ میں انہیں سنتا رہا۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے ہاتھ چھو گئے۔ یہ ایک بجلی کا جھٹکا تھا۔ میں نے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ میرا ہاتھ تھامے رہیں۔ مت ڈرو حارث۔ بھابھی، یہ جانتے ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک معصوم لڑکا سمجھا، مگر آج میں دیکھ رہی ہوں تم میں ایک سمجھدار جوان چھپا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی آواز میں ایک تلخی تھی۔ کیونکہ میں تمہاری بھابھی ہوں، یا کیونکہ ہم معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں سے ڈرتے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اٹھیں اور میرے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ حارث، زندگی بہت مختصر ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا دل چاہتا ہے، بجائے اس کے جو دوسرے چاہتے ہیں۔ اور شہریار بھائی؟ میں نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔
ان کے چہرے پر درد کے آثار ابھے۔ شہریار اچھے انسان ہیں، مگر وہ مجھے وہ نہیں دے سکے جو ایک عورت چاہتی ہے، توجہ، محبت اور احساس۔ میں انہیں چاہتی ہوں، مگر میں تنہا ہوں حارث، بہت تنہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بے ساختہ اپنا رومال انہیں تھما دیا۔ انہوں نے رومال لیا اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس بار میں نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ تم سمجھ سکتے ہو یہ تنہائی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ شاید نہیں، مگر میں ان کے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ اگلے لمحات میں کیا ہوا میں اسے واضح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دھندلا سا خواب تھا۔ وہ قریب آئیں، میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ یہ کوئی شہوانی بھینچن نہیں تھا، بلکہ دو تنہا دلوں کا ملنا تھا۔ وہ میرے کندھے پر روئیں اور میں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ پھر اچانک میں نے خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں بھابھی، یہ غلط ہے۔ وہ حیران سے مجھے دیکھتی رہیں۔ میں نے کہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر یہ محبت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے گھر کی عزت ہیں۔ اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو ہم نہ صرف شہریار بھائی سے غداری کریں گے، بلکہ اپنے آپ سے بھی۔ ہم اپنی عزت کھو بیٹھیں گے۔ ثنا بھابھی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ تم سچ کہہ رہے ہو حارث، میں نے تمہاری معصومیت کو غلط سمجھ لیا۔ تم صرف خوبصورت چہرے والے لڑکے نہیں ہو، تمہارے اندر ایک مضبوط شخص چھپا ہے۔ وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ تمہاری بات صحیح ہے، یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ میں نے اپنی مایوسی میں تمہیں بھی گڑھے میں کھینچنے کی کوشش کی، معاف کرنا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھابھی، ہمیں شہریار بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، شاید وہ نہیں جانتے۔ اگلے دن شہریار بھائی واپس آ گئے۔ میں نے ثنا بھابھی کو ان سے بات کرنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا۔ میں باہر ٹہلنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ شہریار بھائی اور ثنا بھابھی ایک ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شہریار بھائی نے ثنا بھابھی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ رات کے کھانے پر شہریار بھائی نے کہا، حارث، میں کل ثنا کو اپنے ساتھ ورکشاپ لے جا رہا ہوں۔ وہ آفس کا کام سنبھالیں گی۔ ہم زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ثنا بھابھی نے مجھے ایک نظر دیکھا جس میں شکر گزاری اور عزت کے جذبات تھے۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں پھر سے خوشی لوٹ آئی۔ شہریار بھائی اور ثنا بھائی کے درمیان وہ فاصلہ ختم ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اکٹھے ہنستے، باتیں کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہا تھا، ثنا بھابھی نے دستک دی۔ آ جاؤ حارث، انہوں نے کہا۔ میں باہر آیا۔ وہ چائے کا ٹرے لے کر کھڑی تھیں۔ ہم دونوں چھت پر چلے گئے۔ ستارے چمک رہے تھے۔ تمہارا شکریہ حارث، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ کیسے؟ تم نے نہ صرف مجھے غلط راستے پر چلنے سے روکا، بلکہ تم نے مجھے سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ تم نے مجھے یاد دلایا کہ مسائل کا حل فرار میں نہیں، بلکہ ان کا سامنا کرنے میں ہے۔ تم نے میری اور شہریار کی زندگی بچا لی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے خود فیصلہ کیا تھا بھابھی، میں نے تو صرف اپنی سوچ کہی تھی۔ نہیں، انہوں نے اصرار کیا۔ تمہاری اس سوچ نے مجھے جھنجھوڑا۔ تم نے عزت کی قیمت سمجھائی۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ حقیقی خوبصورتی صرف چہرے پر نہیں، دل اور کردار میں ہوتی ہے، اور تم دونوں جگہ خوبصورت ہو۔ ہم خاموشی سے ستاروں کو دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب وہ معصوم لڑکا نہیں رہا جو اسلام آباد آیا تھا۔ میں نے زندگی کا ایک اہم سبق سیکھا تھا۔ ہر کشش محبت نہیں ہوتی، اور ہر محبت کا اظہار جسمانی قربت سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو غلط راستے پر جانے سے روکنا، چاہے اس میں وقتی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو۔ آج کئی سال بعد جب میں اپنے گھر بیٹھا یہ کہانی لکھ رہا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں نے اس رات صحیح فیصلہ کیا۔ ثنا بھابھی اور شہریار بھائی آج بھی خوش ہیں، اور میں اپنی فیملی کا ایک قابل اعتماد فرد ہوں۔ زندگی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے، مگر ہمارا کردار ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کن راستوں پر چلنا ہے، اور میں نے اس رات اپنے کردار کا امتحان پاس کر لیا تھا۔